لیکن جو اور لوگ شہید ہوئے تھے اس میں سے کسی کا پوسٹ مارٹم ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ یہی تم کہہ رہے ہیں اس وقت تو ریاست جو تھی وہ جنرل مشرف کے دیکھیں پاس میری بات سنیں قانون کی دی ہوئی ایک درخواست آج تھانوں میں کئی درخواستیں پڑی ہیں اور وہ شاید پریزیڈنسی سے فون گئے ہوں کہ یہ کیس نہیں چلانا، شاید پرائم منسٹر ہاؤس سے کیس گئے ہوں کہ یہ کیس نہیں چلانا، لیکن ان کے پاس ایف آئی آر کی درخواست کا ان کے پاس نمبر ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر ہم نے تھانہ کوثار میں یہ رپورٹ دی ہے. کل اس میں جان پڑ سکتی ہے. مجھے آپ لیگل کنسپٹ میں نہ لے جائیں، آج میں بہت باتیں کرنے آیا ہوں، آپ نے آدھا پونا گھنٹہ ہی نہیں. لیٹ می سے جو مین پوائنٹ جو ہے یہ جو باتیں کر رہے ہیں، مجھے اس کا نام یاد کرنے دیں، مائل لائل گرانٹ، کیا نام؟ مارک لائل گرانٹ، کیا نام؟ مارک لائل گرانٹ، جو اس وقت برٹش ہائی کمیشنر. مارک لائل گرانٹ نے یہ پروسیس شروع کیا. یہ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، نیگوسیشن. ہی میٹ شہید بے نظیر بھٹو اینڈ ہی میٹ نواز شریف صاحب آلسو. اور وہ مجھے بھی آ کے بعد میں ملے کیونکہ انہوں نے، میں میڈیا کو ہینڈل کرتا تھا تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا لوک نواز شریف صاحب از ٹوٹلی مینٹلی وہ فوج کے ساتھ انتہا پہ ہے. اور یہ میں آج بات کہنا چاہتا ہوں کہ مشرف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے، کیونکہ ہم بھی لابیسٹ تھے، وہ ان کے صلح کے موڈ میں تھے لیکن ادھر سے ان کو کوئی رسپانس نہیں ملا. پھر وہ شہید بے نظیر بھٹو کی طرف گئے. مارک لائل کے بعد کیا نام تھا؟ کریکر. کیونکہ شہید بے نظیر بھٹو امریکن کے ساتھ زیادہ کمفرٹ تھا ان کا، ان کے کانگریس مین واقف تھے، کراکر، اور ان کے سینیٹر واقف تھے، وہ ان کی بڑی شخصیت تھی اور بڑے ان کے ایک دو شائیوں میں میں بھی شریک ہوا، ان کی ایک بڑی رسپیکٹ تھی امریکن کانگریس مین میں. اور پھر رچرڈ باؤچر جو ہے وہ ان ساروں کو ملا کے آگے ہو گیا. ہی بیکم ایز دیئر. اور کنڈولیزا رائس جو ہے آخری دنوں میں، آخری رات، آخری ٹائم، اس کا یہ جو کچھ کتاب میں لکھا میں نے پڑھی نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہر آدمی مصنف جو ہے وہ کمپنی کی مشہوری پہ زیادہ زور دیتا ہے اور بعض حقائق میں ملمہ سازی بھی کرتا ہے. اور اس ملمہ سازی میں کنڈولیزا رائس کا رول جو ہے ایک میٹنگ سے زیادہ نہیں تھا، وہ بھی اس وقت جب صدر مشرف نے اس این آر او پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا. اس کی وجہ بھی رحمان ملک صاحب تھے. رحمان ملک صاحب نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے یہ کیسز بنائے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. He said no. لاسٹ نائٹ میں این آر او جو تھا وہ پھڈے میں پڑ گیا تھا، لیکن پھر لاسٹ نائٹ رحمان ملک صاحب نے فون کیا، کیونکہ ادھر سے ٹیم میں نے آپ کو بتائی، رحمان ملک صاحب تھے، مخدوم صاحب تھے اور کسی کا مجھے اب یاد نہیں آ رہا، ادھر سے جنرل حامد تھے. زیادہ جو کام تھا وہ طارق عزیز صاحب کا تھا. جنرل کیانی نے بھی 2-3 دفعہ ملاقاتیں کی، پرنسپل سیکرٹری جو تھے اس وقت کے. ٹھیک، میں شیخ صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد ابھی بھی سوال ضرور پوچھیں گے کہ آخر محترمہ کا قتل کیا کس نے. اس میں کیونکہ صدر زرداری نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں کہا ہے، حامد میر صاحب کے انٹرویو میں، کہ کنڈولیزا رائس کو بھی بتانا پڑے گا کہ اس نے جو باتیں کی ہیں ان کا بھی بات دیکھنا پڑے گا. تو کہیں انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو امریکہ کے ساتھ بھی جوڑا جائے. اور یہاں پہ بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں جو کہ کانسپریسی تھیریز ہیں. کتنی حقیقت ہے اس میں، اور کیا کوئی ایک قاتل بی بی کا ہے جس کا کہ نام بتایا جائے؟ شیخ صاحب سے پوچھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں مزید کچھ باتیں شیخ صاحب سے کہ ایک تو مختصراً کہ قتل کس نے کیا آپ کے خیال میں، اور دوسرا محترمہ کا قتل ہوتا ہے سندھ سے ان کا تعلق، بھگٹی صاحب بلوچستان میں، اور دونوں کے قتل سے چھوٹے صوبوں کی محرومی جو ہے وہ اس انتہا تک پہنچ گئی ہے. خیر سندھ میں تو نہیں لیکن بلوچستان اب علیحدگی کے دھانے پر کھڑا ہے. دیکھیں اگر بلوچستان کو دیکھیں لوگوں کی خواہشوں کا احترام ہونا چاہیے، ان کے مسائل ہونا چاہیے. بلوچ قابل احترام ہے. بھگٹی کا قید ظلم ہوا، لیکن اس پہ کوئی کمیشن بٹھائیں. جو لوگ اس کان کے اندر مرے، جو اس کیو کے اندر مرے، جو غار کے اندر مرے، اس میں سارے آرمی کے آفیسر مرے ہیں، کوئی اس میں جوان شہید نہیں ہوا. اس پر ایک کمیشن بیٹھے انڈیپینڈنٹ، اور موجودہ حکومت آصف زرداری صاحب ایک چیف جسٹس کسی کو تعینات کریں اور اس کی انکوائری کی جائے کہ اصل واقعہ بھگٹی صاحب کے مرنے کا کون ذمہ دار تھا. اگر صدر مشرف ہے، صدر مشرف کو ٹرائل کیا جائے، اگر کوئی اور ہے تو اس کی حقیقت آئے.
کیونکہ یہ سارے لوگ جو شہید ہوئے وہ بھی میرے علاقے چوڑپال سے ایک آفیسر، اس میں کوئی جوان نہیں تھا، they were all officers، اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ سارے آفیسرز کسی کے ساتھ۔ لیکن شیخ صاحب جب یہ مذاکرات کامیاب ہو رہے تھے شجاعت حسین صاحب والے، وہ پرانی سٹوری ہے، وہ پرانی بات، اس وقت بھٹی صاحب کو مارا گیا نا، دیکھیں یہ پرانی بات ہے، جنرل مشرف سے پوچھنا چاہیے، آپ پوچھیں نا، میں نے روکا تو نہیں آپ سے، یہ وہ بہت پرانی بات ہے۔ بات اب جو آپ کہنے جا رہے ہیں کہ بلوچستان دنیا کے حساس ترین علاقے واقع ہے، 5-6 اس کے سی پورٹ ہیں، پسنی ہے، گوادرہ اور ورجن لینڈ ہے۔ پاکستان کی ترقی کا راز بلوچستان میں چھپا ہوا ہے، اور بلوچستان صرف بلوچیوں کا نہیں ہے، پختونوں کا بھی ہے۔ کیا بلوچوں کو پھر آپ ڈیوائیڈ کریں گے؟ اتنے ہی ضلع، ڈسٹرکٹس اور پختونوں کے ہیں، اتنے بلوچوں کے ہیں، ہزارہ وال ہیں، آباد کار ہیں، پٹھان ہیں، پنجابی ہیں۔ میرے خیال میں اس کا آسان حل یہ ہے کہ ان بلوچی سرداروں کو، میں کیونکہ اس سے زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں کرزئی صاحب کی جو ٹرکی میں اور دوسری جگہ ملاقاتیں ہوتی تھی اس میں شامل تھا، بہت ساری باتیں ابھی میں کہہ کے کسی کے زخم پر نمک نہیں چھڑکنا چاہتا، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان بنگلہ دیش نہیں ہے، عالمی جنگ ہو جائے گی، مائنڈ اٹ۔ اور اگر کوئی وہی دائرہ بنا رہا ہے ہمارے ارد گرد، اگر کوئی ویسی سازش تیار کر رہا ہے، دیکھیں اس ملک میں سازش در سازش ہو رہی ہے یار، اس ملک میں اسلام کی قوت کو تقسیم کیا جا رہا ہے، جھنڈا ایک ہوگا، فضل الرحمان اور سمیع الحق کو نہیں ملا جائے گا، ملنے دیا جائے گا۔ کون نہیں ملنے دیتا؟ جو میرے بھائی آپ بلوچستان کے حالات کے ذمہ دار آپ کو کیا لگتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ، لیٹ می سے آپ کل کی بات بلوچستان نہ کہیں، بلوچستان میں 1948 سے آپریشن ہوا، بلوچستان میں بگٹی صاحب نے بھی آپریشن کیا بھٹو صاحب کے دور میں، اور پھر ان لوگوں کو واپس لایا گیا۔ 6-7 آپریشن ہوئے، 6-7 آپریشن ہوئے۔ یہ قوم کو یہ کہنا کہ کل کا واقعہ ہے، کل کا واقعہ نہیں ہے۔ 1948 میں پاکستان بننے کے بعد وہاں آپریشن ہوا۔ شیخ صاحب اس وقت تو مار کے پھینک دیتے تھے، کوئی جانتا نہیں تھا، اب 21ویں صدی ہے، کب تک ظلم لوگ سہتے رہیں گے؟ دیکھیں یہ مسخ شدہ لاشیں بہت بری بات ہے، یہ ظلم ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ کون کر رہا ہے؟ مجھے اگر پتا ہو تو میں بتا دوں، میں تو نہ ڈرتا، مجھے یہ تو ان کا کام ہے جو ایجنسیاں ہیں، جو وہاں فوجی ہے، دیکھیں فوج نہیں ہے وہاں، دیکھیں وہاں کولو اور دوسرا جو بن رہے تھے سوئی اور کولو سے، وہاں نہیں بنائے گئے فوجی چھونیاں، کوئی فوجی چھونی تب نکالی گئی شیخ صاحب جب حالات خراب ہو گئے تھے۔ میں خود بگٹی صاحب سے ہم جب ملنے کے لیے گئے تھے، دیکھیں میں بھی بگٹی صاحب کو ملا ہوا ہوں، دیکھیں بگٹی صاحب کی شہادت جو ہے افسوسناک واقعہ ہے۔ آگے چلیں، جی پاکستان کی ابراہیم ڈاک سے کیسے بات کریں گے، ہربیار سے کیسے بات کریں گے؟ آپ کر رہی ہیں نا، آپ میڈیا کر رہی ہیں، جب ضرورت پڑی بات کرنے کی کر لی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں دیکھیں دفاع پاکستان والے بھی جا رہے ہیں، وہ میں نہیں جا رہا، میں 27 تاریخ کو میرا سپریم کورٹ میں کیس ہے۔ سنیں آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ نہیں کوئی پیچھے نہیں، میں تین ان کے جو موٹو ہے سپلائی کے، ڈرونز کے، ان کے ساتھ ہوں، ایم این ایف قرار دینے کے، میں ان کے ساتھ ہوں۔ باقی دفاع پاکستان کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، دفاع پاکستان عوامی مسلم لیگ خود بھی منا سکتی ہے، جلسہ ہی کرنا ہے نا، پروٹیسٹ کرنی ہے۔ جب انہوں نے زوردار پروٹیسٹ کی میں شامل ہوں گا، میں پیچھے نہیں ہو رہا، لیکن یہ کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہے، 40-50 سیاسی لوگ، اور اس میں سب مکتبہ فکر کا آنا ضروری ہوگا۔ ٹائم ختم ہو گیا، بلوچستان کو ٹھیک ہونا ہے، محترمہ کا قاتل کون ہے؟ 1 لائن۔ دیکھیں اگر مجھے پتا ہو تو میں، مشرف نہیں ہے، مجھے نہیں پتا۔ دیکھیں مشرف یہاں فون ملائیں، آپ مشرف کا انٹرویو لیتے ہیں، یہ بات میرے منہ سے کلوانا چاہتی ہیں؟ آپ کس قسم کی اینکر ہیں؟ آپ اسے فون کریں آپ کو کہ آپ پہ ایلیگیشن ہے۔ آپ جب وہ آ رہا تھا تو انہوں نے کیوں روکا؟ ریسنٹلی صدر مشرف آ رہا تھا، اگر یہ اس کو ٹرائل کرنا چاہتے ہیں، ریڈ وارنٹ کی ضرورت نہیں تھی، وہ آ رہا تھا، اس کو اندر ڈالتے اور آرٹیکل 6 چلاتے، وہ تو کیا کوئی نہیں آپ نے۔ شہید بے نظیر بھٹو کا کیس لیاقت علی خان کا کیس نہ بنایا جائے۔ شہید بے نظیر بھٹو کا کیس اور میمو گیٹ، لیٹ می سے الیکشن ایشو ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سندھ کارڈ، وہاں چینی کارڈ چل سکتا ہے، وہاں پاکستان کارڈ سکتا ہے، بے نظیر بھٹو کارڈ چل سکتا ہے، وہاں اور سارے کارڈ چل سکتے ہیں، سندھ کارڈ اب نہیں چلے گا۔ سندھ کارڈ اس لیے نہیں چلے گا کہ سندھ کی جو سب سے بڑی شخصیت ہے اس کا کیس لوگوں کے دل کو اطمینان نہیں دے سکا۔ سو میمو گیٹ اور شہید بے نظیر بھٹو کی شہادت یہ الیکشن ایشو ہیں، اس پر لوگ بات کریں گے، اس کے لیے گورنمنٹ کو سننے کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور ان میں اتنا جذبہ اور حوصلہ ہونا چاہیے کہ یہ سنیں۔ بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد ہمیں ٹائم دینے کا، اور یہ ساری گفتگو آپ نے سنی، اس کے ذمہ دار کون ہے، کیا اس وقت کی اسٹیٹ ذمہ دار ہے، محترمہ کی شہادت کے حوالے سے، بگٹی صاحب کے قتل کے حوالے سے، بلوچستان کے مسئلے کو خراب کرنے کے حوالے سے کون ذمہ دار ہے، شیخ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے، فیصلہ آپ کیجئے۔